اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قافلہ حسینی مدینہ سے مدینہ تک، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. درس نمبر 91 بیان ہو رہا تھا اصحاب سید الشہداء کی جانبازی، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا 11 سالہ بچے کے حوالے سے عامر ابن جنادہ کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں پیش کیا. اس بچے کی والدہ بھی اس بچے کے ساتھ تھی. والد کی شہادت ہو چکی تھی جناب جنادہ کی. اس کے بعد یہ بچہ امام علیہ السلام پہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے آیا اور بڑے محبت اور جوشیلے انداز میں کہا کہ امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. یہ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا. سلسلہ جاری ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا. اس درس میں جو ہم تذکرہ کریں گے ان دو عظیم شہیدوں کا کہ جو دو بھائی تھے، غفاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جناب ابو ذر غفاری کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. یہ دو بھائی وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ ان دو بھائیوں کو یہ شرف ملا شہادت کے علاوہ کہ معصوم امام کی زبان سے ان دونوں بھائیوں پہ سلام وارد ہوا ہے. کون ہیں یہ دو بھائی؟ ذکر ہوا، طبری نے ذکر کیا جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے دشمن نزدیک آنے لگے، بہت زیادہ دشمن بڑھ گئے اور امام علیہ السلام کے اصحاب مسلسل شہید ہوتے جا رہے تھے. وَأَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يَمْنَعُوا حُسَيْنًا وَلَا أَنفُسَهُمْ. نہ صحیح طریقے سے تعداد کی کمی کی وجہ سے امام کے اصحاب امام کا دفاع کر پا رہے تھے، نہ ہی اپنے آپ سے کسی قسم کے تیر و تبر کو روک پا رہے تھے. مسلسل مختلف جگہ سے حملے ہو رہے تھے. ایسے میں دو بھائی غفاری، دو بھائی نکل کے آئے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں. کون کون؟ عبداللہ ایک کا نام ہے اور دوسرے بھائی کا نام ہے عبد الرحمن. عروہ نامی ایک شخص ہے، ان کے فرزند ہے. اچھا، یہ عروہ کون ہے؟ یہ بھی ذہن میں رہے. عروہ کے والد ہیں حراق، یعنی ان دونوں بھائیوں کے جد، ان دونوں بھائیوں کے دادا کا نام ہے حراق. یاد رکھیے گا کیوں نام بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو حراق تھے ان کے حوالے سے لکھا ہے تاریخ میں، ابصار العین میں لکھا ہے کہ کانا من اصحاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وممن شارک معه فی حروبہ الثلاث. ان کے دادا یعنی ان دو بھائیوں کے دادا عبد الرحمن اور عبداللہ کے والد ہیں جناب عروہ، اور جناب عروہ کے والد یعنی جناب حراق. یہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. نہ صرف اصحاب میں سے تھے، باوفا اتنے تھے کہ امام کے ساتھ ہر جنگ میں، تینوں جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور آگے رہے ہیں. جنگ صفین، جنگ جمل پہلے ہوئی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں میں ان بچوں کے دادا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، تینوں جنگوں میں ان دو بچوں کے دادا امیر المومنین اسلام کے ساتھ تھے. ان کے والد بھی امام کے باوفا لوگوں میں تھے. عروہ، یہ دو بچے سید الشہداء کے ساتھ کربلا آئے. رشک ہوتا ہے ایسے خاندان پہ کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ نسلاً بعد نسلاً پیش کرتا رہے. یہ دو بچے ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن. امام کی بارگاہ میں آئے اور امام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ الحسین، اے وقت کے امام، علیک السلام، آپ پر سلام ہو ہماری طرف سے. حازن العدو الیک، میرے آقا ہمیں دشمن نے گھیرے میں لے لیا ہے. حازن العدو الیک، ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے، آپ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے دشمن. فَأَحْبَبْنَا أَن نُقْتَلْ بَيْنَ يَدَيْكَ، ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں.
نمنعک وندفع عنک، دشمن جو مسلسل آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنی سی کوشش کر کے انہیں اپنی جان پہ کھیل کے آپ تک پہنچنے سے روکیں اور آپ کا دفاع کریں میرے آقا، ہمیں بھی اس سعادت کی اجازت دیجیے۔ دو بھائی آئے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ امام علیہ السلام نے کیا جملہ کہا؟ مرحبا بکما، مرحبا بکما ادنو منی، خوش آمدید، خوش آمدید تمہیں، آؤ میرے نزدیک آؤ۔ امام نے نزدیک بلایا، نہیں معلوم کیوں نزدیک بلایا، تاریخ میں نہیں لکھا، نزدیک بلایا امام نے، اور اس کے بعد دیکھا ہے ان کو، پھر اس کے بعد انہیں اجازت دی ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں اتنا آسان معاملہ نہیں تھا جیسا ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک کے مقابل میں ایک آ رہا تھا، مسلسل مختلف جگہوں سے حملے ہو رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب میں جتنے لوگ جایا کرتے تھے سب کے سب پہلے زخمی ہوا کرتے تھے، یہ دو بھائی بھی اسی طریقے سے زخمی تھے۔ جب امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے، رجس خوانی کرتے ہوئے، امام کی مدح میں اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، لڑے ہیں خوب، بلکہ بعض تاریخ کے مطابق اس وقت لڑے ہیں اور زندہ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ جب حملہ ہوا ہے، ایک اس میں شہید ہوا اور ایک بھائی اس کے بعد والے حملے میں شہید ہوا۔ امام علیہ السلام کی جان مسلسل حملے ہو رہے تھے، ایک بھائی بعض تاریخ کے مطابق پہلے شہید ہوا، دوسرا بھائی دوسرے حملے میں شہید ہوا۔ امام علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھ رہے تھے عبداللہ اور عبد الرحمن، اور لڑے جا رہے تھے۔ فلم یزالا یقاتلان، ایک تاریخ کے مطابق مسلسل لڑتے گئے، حتی قتلا، یہاں تک کہ دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور ہم نے بتایا کہ ایک روایت کے مطابق ایک اس وقت شہید ہوا تھا، دوسرے حملے میں شہید ہوا تھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ لیکن ان کے لیے عظیم شرف کیا کہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں ان دونوں بھائیوں پہ سلام آیا ہے۔ السلام علی عبداللہ و عبد الرحمن ابنی عروہ ابن حراق الغفاریین۔ عجیب ہے، نہ صرف ان کا نام آیا زیارت ناحیہ میں، بلکہ ان کے والد اور ان کے دادا کا بھی نام آیا ہے اس وفاداری کی بنا پہ کہ جو وفاداری انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں دکھلائی۔ سلام ہو عبد الرحمن اور عبداللہ پر جو عروہ کے بیٹے تھے، اور عروہ بیٹے کس کے تھے؟ حراق کے بیٹے تھے، غفاری قبیلے سے تھے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حنظلہ ابن اسعد الشبامی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو عظیم المرتبہ شخصیت ہے، جو اصحاب سید الشہداء میں شامل ہے۔ ابھی میں نے دو بھائیوں کا ذکر کیا، انہی کے ساتھ ساتھ حنظلہ ابن اسعد شبامی دو اور بھائی ہیں جو اصحاب سید الشہداء میں شامل ہیں، جن کا بھی عظیم مقام ہے۔ یہ دو بھائی ہیں لیکن چچا زاد بھائی ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ ان کا ایک تھا، یعنی تقریباً ماں ایک بنتی ہے ان کی، لیکن ماں کے لحاظ سے سگے بھائی بنتے ہیں، ویسے چچا زاد بھائی بنتے ہیں۔ دادا ان کے ایک ہیں، توجہ کیجیے گا۔ طبری نے روایت کی ہے اور عجیب جملہ ہے ان دو بھائیوں کے حوالے سے کہ یہ جوان تھے، یہ جباری قبیلے کے تھے، جباریان تھے۔ سیف ایک کا نام تھا، سیف ابن حارث ابن سری، سیف ابن حارث ابن سری، سری ان کے دادا کا نام ہے، سیف ان کا نام ہے جو شہید ہوئے کربلا معلیٰ میں۔ دوسرے ہیں مالک، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، سری ان کے دادا کا نام ہے۔ ہم نے کہا والدہ ایک ہیں، والد الگ الگ ہیں، ان کے دو بھائی تھے والد، تو اس لحاظ سے چچا زاد بھی ہو جائیں گے اور ماں کے لحاظ سے سگے بھائی ہو جائیں گے۔ یہ دادا ان کے ایک ہیں۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عجیب انداز اختیار کیا ان دونوں نے۔ وَهُمَا ابْنَ عَمٍّ وَإِخْنَانٍ فَأَتَيَا حُسَيْنًا فَدَنَوْا مِنْهُ۔ امام علیہ السلام کے پاس دونوں بھائی آئے ہیں، فَدَنَوْا مِنْهُ، قریب ہوئے امام سے، وَهُمَا يَبْكِيَانِ، دونوں رو رہے تھے، بکا کر رہے تھے۔ امام نے تسلی دی ہے انہیں، امام نے تسلی دی ہے، رو رہے تھے، امام نے تسلی دی ہے۔ کیا کہا امام نے؟ اے ابنی اخی، اے میرے بھائی کے بیٹوں، امام حسین السلام کا جملہ، اے میرے بھائی کے بیٹوں، ما یبکیکما، کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ اتنے اصحاب شہید ہو چکے ہیں، مسلسل حملے ہو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا۔ فواللہ انی لارجو ان تکون عن ساعۃ قریری عینی، میں خدا کی قسم اس وقت تمہیں
تم دونوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ معصوم امام نے یہ کہا مت رو، تم دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کیوں رو رہے ہو، میرے بھائی کے بیٹے ہو تم۔ امام نے جب یہ جملہ کہا، ان کا جملہ سنیے گا، قالا کہنے لگے جعلنا اللہ فداک، میرے آقا اللہ ہمیں آپ پہ فدا قرار پائے، لا واللہ ما علی انفسنا نبکی، مولا خدا کی قسم ہم اپنے اوپر نہیں رو رہے ہیں، بل لیکننا نبکی علیک، مولا آپ کی غربت کو دیکھ کر ہم رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ نراک قد احیط بک لا نقدر علی ان نمنعک، مولا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، دشمن مسلسل حملہ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایک چیز ہے وہ ہماری جان کا نذرانہ، وہ پیش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اجازت دیجیے میرے مولا۔ امام علیہ السلام نے ان کو دعا دی ہے، جزاکم اللہ یا ابنی اخی بوجدکما من ذالک ومواساتکما ایایا بانفسکما احسن جزاء المتقین، اے میرے بھائی کے بیٹوں اللہ تمہیں جزا دے، تم نے جو حسین ابن علی کے ساتھ وفاداری دکھائی، اس وفاداری کے سبب اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ جزا عطا فرمائے جو اللہ متقین کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اجازت دی ہے امام علیہ السلام نے، لیکن یہ نہیں گئے ہیں، ان کو روک دیا ہے کس نے؟ جن کا میں نے ذکر کیا تھا، حنظلہ ابن اسعد شبامی، الشبامی، انہوں نے روک دیا، فوراً آئے، فوراً آنے کے بعد ان کے آگے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے اجازت لی ہے، دشمنان اہل بیت کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا ہے۔ وہ کیا جملہ کہا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ حنظلہ ابن اسعد الشبامی کھڑے ہو گئے ان کے سامنے اور بآواز بلند کہنے لگے، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود الذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد، اے گروہ سنو، مجھے خوف ہے کہ تم اسی طریقے سے عذاب کے مستحق ہونے والے ہو جس عذاب کے مستحق قوم نوح اور قوم عاد ہوئی تھی اپنے گناہوں کے سبب۔ انہوں نے نبی کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے نبی سے منہ موڑ لیا تھا، اور تم فرزند نبی سے منہ موڑ رہے ہو۔ یا قومی لا تقتلوا حسینا فیسحتکم اللہ بعذاب وقد خاب من افترا، اے گروہ سن لو، حسین ابن علی سے جنگ نہ کرنا، اللہ کا عذاب تم پہ ہوگا دنیا و آخرت میں۔ یہ تقریر کر رہے تھے، امام نے جزا دی ہے، دعا دی ہے، جزائے خیر دی ہے، اس کے بعد ایک جملہ کہا، یا ابن سعد، ابن سعد ان کی کنیت تھی، یا ابن سعد رحمک اللہ، خدا کی رحمت ہو تم پہ، انہم قد استجیبوا العذاب حین ردوا علیک ما دعوتہم الی من الحق، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، انہیں تم سمجھا تو رہے ہو لیکن یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ قبول نہیں کیا جس کی طرف تم بلا رہے ہو، تم حسین ابن علی حجت خدا کی طرف بلا رہے ہو، لیکن یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور کیسے نہ ہوں، انہوں نے جب تمہارے باوفا مؤمنین اصحاب کو شہید کر ڈالا تو اب یہ کس طریقے سے دین حق کی طرف آئیں گے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ پہ فدا قرار پاؤں، یہ لوگ ہرگز دین حق کی طرف اب آنے والے نہیں ہیں، میرے مولا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کے ان سے جنگ کروں۔ جناب حنظلہ آگے بڑھے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، امام نے کہا روح الی خیر الدنیا والآخرہ، یعنی جاؤ دنیا و آخرت کی خیر سمیٹ لو۔ ان دو بھائیوں سے پہلے جناب حنظلہ گئے ہیں، اس کے بعد جنگ کی ہے، مسلسل جنگ کرتے رہے، یہاں تک امام علیہ السلام پہ سلام بھی پیش کر رہے تھے، اہل بیت امام پہ سلام پیش کر رہے تھے، اور اس کے بعد ایک دعا کی بآواز بلند، عرف بیننا و بینک فی جنت، پروردگار ہمیں آپ کی معرفت کروائے جنت الفردوس میں۔ یہ مسلسل دعا دے رہے تھے، میں بس آخری چند جملے پیش کروں، توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھے
اور آگے بڑھنے کے بعد مسلسل جنگ کی، یہاں تک کہ وقت شہادت آیا، امام کو صدا دی، اور ان 2 بھائیوں سے پہلے شہید ہوئے۔ ان 2 بھائیوں کا بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آنے والے درس میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔